بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الدعوہ عبد الرحمن عبد الخالق کا رسالہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارا دوسرا موضوع ہے ارکان الدعوہ، دعوت کے ارکان، یعنی دعوت کا جو عمل ہے وہ 3 ستونوں پر قائم ہوتا ہے: داعی، مدعو اور مدعو الیہ۔ داعی دعوت دینے والا، المدعو جس کو دعوت دی جائے، اور المدعو الیہ جس چیز کی طرف دعوت دی جائے۔ داعی کی پھر 2 قسمیں ہیں: اہل علم جو متخصصین ماہرین ہوتے ہیں، خطبہ جمعہ پڑھاتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اہل استطاعت عام مسلمان جو اپنے دائرے میں اپنے استطاعت کے مطابق امر بالمعروف کرتے ہیں ونہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو مدعو تمام لوگ ہیں، دنیا کے تمام لوگ مدعو ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، ہر انسان مدعو ہے۔ اور ان میں بھی پھر 2 بڑی قسمیں ہیں: اہل کفر، کافروں کو دعوت دینا، یہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اگر وہ ارد گرد ماحول میں موجود نہ ہوں تو مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا، جہالت کو ختم کرنا اور منفی عقائد ختم کرنا، منفی اعمال ختم کرنا۔ اور مدعو الیہ جو ہے، جس چیز کی طرف دعوت دینی ہے، اس میں اسلام کی طرف بلانا اور عبادت کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت، اللہ کی پہچان اور مکمل دین کی طرف بلانا، یہ مدعو الیہ ہے۔ کچھ چیزیں سلبی ہیں جو اگر ہم صحیح دعوت نہ دینا تو پھر ہم منفی دعوت میں پھنس جاتے ہیں۔ مثلاً مسلکیت کی دعوت، حزبیت کی دعوت، کسی شیخ، بزرگ، استاد، مکتبہ فکر کی دعوت، کسی خاص نقطے کی دعوت جو پورا اسلام نہ ہو، چند ایک باتوں کی دعوت، یہ سلبی دعوت ہے۔ فروعات کی دعوت، یہ سلبی دعوت ہے۔ یہ ارکان 3 ہو گئے: داعی، مدعو اور مدعو الیہ۔ اب اس میں سے ہم ہر ایک پر الگ الگ بات چیت کریں گے۔ داعی پر الگ، مدعو پر الگ، مدعو الیہ پر الگ۔ تو سب سے پہلے مدعو الیہ پر بات ہوگی۔ مدعو الیہ 3 ہیں، اس نے جس انداز سے سمجھایا ہے 3 قسمیں بن سکتی ہیں۔ ایک عمومی کہ دین کی دعوت دیں، نہ کہ دنیا کی دعوت دیں۔ دین سے مراد صراط مستقیم، اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، نجات کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، یہ عمومی منہج ہے۔ مدعو الیہ کو منہج بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دین کی طرف نہیں بلاتے بلکہ دنیا کی طرف بلاتے ہیں، مثلا ذات پات، قومیت، وطنیت، رنگ، نسل، زبان، مادیت، روٹی کپڑا مکان، ان چیزوں کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ خالص دنیا ہے۔ اگر دین کی روشنی میں بلائیں اور دین کو غالب کر کے بلائیں اور دین کے احکام کے تحت بلائیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر دین کا نام و نشان نہ ہو اور ہم دعوت دیں کہ جی اپنی دنیا سنوارو، آخرت کی بات ہی نہ ہو، تو یہ مدعو الیہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، غلط منہج ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو خصوصی جو دعوت ہے جس پر قرآن حدیث میں بہت زیادہ زور ہے، خصوصی جو الفاظ آتے ہیں قرآن حدیث میں، وہ ہے عبادت،
کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کی طرف بلانا کہ سارے لوگ نمازی بن جائیں، توحید اختیار کر لیں، ارکان اسلام کو سمجھ لیں، اور جو لفظ بار بار آتا ہے انبیاء کی دعوت میں وہ ہے اعبد اللہ۔ زندگی ساری کی ساری عبادت کے اندر محصور ہے، ہر نیکی کا کام عبادت ہے، اور ان میں سے پھر ارکان اسلام خاص طور پر اہم ہے۔ اور قرآن میں جس دعوت پر سب سے زیادہ زور ہے وہ توحید کی دعوت ہے، التوحید اولا۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے یہی کہا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، توحید کی طرف بلانا اور شرک بدعت سے روکنا، سنت کی طرف بلانا، سنت یعنی صحیح دین، مضبوط دین، پختہ دین، ثابت شدہ دین، اس کی طرف بلانا، اور جو من گھڑت دین ہے، مصنوعی دین ہے، خرافات، توہمات اور غلط انحراف پر مبنی دین ہے، اس سے روکنا، یہ مدعو الیہ ہے، یعنی دعوت کا منہج ہے۔ اسی طرح آخرت کی طرف بلانا، قرآن میں بہت زیادہ آخرت پر زور ہے، آخری پاروں میں اور دیگر پاروں میں بہت زیادہ قرآن کا زور ہے کہ موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ تو یہ خصوصی دعوت کے چند موضوعات ہیں، عبادت، توحید، سنت، آخرت، اور بھی ہیں لیکن یہ موٹے موٹے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ مدعو الیہ مکمل دین ہے، کسی ایک چیز کو پکڑ لینا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں تدریج ہے، پہلے ایک بات سکھائیں، وہ سیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر اگلی بات سمجھائیں، وہ سیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر اگلی بات سمجھائیں۔ تو کچھ باتیں انفرادی ہیں، جیسے عقیدے کی اصلاح، عبادات کی اصلاح، اخلاقیات کی اصلاح، معاملات کی اصلاح، یہ انفرادی زندگی کے امور ہیں۔ تو جس طرح اسلام عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اسی طرح سے اسلام ماحول اور معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے، جس میں اقتصاد ہے، سیاست ہے، حدود و تعزیرات ہیں، یہ شرعی احکام ہیں، امر بالمعروف ہے، نکاح اور طلاق کے احکام ہیں، ان چیزوں کو بھی دین مخاطب کرتا ہے تدریج کے ساتھ۔ تو دین جیسے عبادت ہے ویسے وہ قیادت بھی ہے، دین جیسے نماز روزے کا نام ہے ویسے وہ دعوت اور جہاد کا نام ہے، دین میں جیسے قرآن کے ساتھ مجاہدہ ہے، لوگوں کو دعوت تبلیغ ہے، ایسے تلوار کے ساتھ بھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، لیکن تدریج کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ۔ تو سیاست بھی دین کا حصہ ہے، سیاست وہ جو شرعی سیاست ہے جو نیکی اور تقوی پر مبنی ہو اور بندوں کی خیر خواہی پر مبنی ہو اور اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہو، اور یہ کہ اللہ کی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کی جائیں جو کہ امانت کے اہل ہوں۔ امانت سے مراد اجتماعی ذمہ داریاں، جیسے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، جو سیاسی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کے اہل کے سپرد ہوں، جو ذمہ دار ہوں وہ اہل ہوں، نالائق نہ ہوں۔ اسی طرح اقتصاد ہے، اسی طرح سے اخلاقیات ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اخلاق کی دعوت اسلام کی بنیادی دعوت ہے، جیسے عقیدے کی دعوت اسلام کی بنیادی دعوت ہے۔ آخری پاروں میں دیکھیں بار بار مختلف چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ بار بار اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین،
تو یہ ساری چیزیں مل کر منہج بنتا ہے، دعوت کا موضوع بنتا ہے۔ تو دین کامل ہے، شامل ہے، یعنی تمام زندگی کے امور کا احاطہ کرتا ہے، کسی ایک جز اور ایک پہلو پر نہیں بلکہ تمام پہلوؤں پر احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ المدعو الیہ تھا۔ مدعو الیہ میں کچھ چیزیں ایجابی ہیں اور کچھ سلبی ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، یہاں ایک دفعہ پھر کر دوں۔ دین کی دعوت دینی ہے، نہ کہ خالص دنیا کی۔ خالص دنیا کی نہیں دینی، جیسے جمہوری دعوت ہوتی ہے نا، جمہوری پارٹیوں کی دعوت، وہ خالص دنیاوی ہوتی ہے، اسے سیکولر کہتے ہیں، سیکولر دعوت۔ اسی طرح بعض لوگ اصول کے بجائے فروعات کی دعوت دیتے ہیں، مثلا توحید، عبادت، سنت، آخرت، یہ اصول ہیں۔ بعض اصولوں کو چھوڑ کر فروعات کی دعوت دیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں جی 8 تراویح پڑھیں یا 20 تراویح پڑھیں، وہ اس پر جمعہ پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک فروعی مسئلہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، آخرت کو یاد کریں، اللہ کے قریب ہوں۔ تو فروعات کی دعوت یہ تعلیم کا موضوع بن سکتی ہے۔ تعلیم مثلا میں آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہوں، میں بحث پوری کر سکتا ہوں کہ 8 رکعت تراویح بہتر ہے، افضل ہے، یا 20 تراویح افضل ہے، تعلیم میں تو ہوگی۔ لیکن جب ہم عوام میں جائیں گے، کسی چوک چوراہے پر جائیں گے، کسی ان پڑھ جاہل معاشرے میں جائیں گے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، تو وہاں پر پہلے یہ بات نہیں ہوگی، پہلے ان کے ساتھ ایمان کی بات ہوگی، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، توحید کو مانو، سنت کو مانو، بنیادی اصول دین کے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اسی طرح مکمل دین کی دعوت، نہ کہ کسی جزوی دین کی دعوت۔ مثلا پہلے ہم نے توحید سکھا دی، پھر ہم نے نماز بھی سکھا دی، لوگ نماز پڑھنے لگ گئے، توحید اپنا لی، زکوٰۃ دینے لگ گئے، اخلاق بھی سکھا دیا۔ اب ہم یہاں پر رک جائیں اور دین کے اگلے احکام نہ بتائیں، مثلا سود نہ بتائیں کہ سود حرام ہے، کاروبار ان کی اپنی مرضی کیوں، تو یہ دین کے منہج کے خلاف ہے۔ دین کا منہج یہ ہے کہ پورا دین بیان کیا جائے، تدریج کے ساتھ لوگوں کو بتایا جائے کہ سود حرام ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ کا دین وہ بتدریج لوگوں کے اوپر اور معاشرے کے اوپر نظر آنا چاہیے، غالب آنا چاہیے، اور اللہ کی جو امانتیں ہیں وہ ان لوگوں کے سپرد ہونے چاہیے جو امانت کے حقدار ہوں۔ تو یہ تدریج کے ساتھ ہے، عقیدہ، عبادات، اخلاقیات، معاملات کی اصلاح، پھر اس کے بعد بتدریج اجتماعی زندگی کی اصلاح، یہ دعوت کا منہج ہے، اسے مدعو الیہ کہتے ہیں۔ بس یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔